جہاں پوری زندگی کا حساب چند سوالوں میں کر کے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، وہ عدالت قبر کی عدالت ہے جوانوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کسی جنازے کے ساتھ قبرستان گئے۔ واپسی پر ان کو کافی دیر ہو گئی۔ جب کافی دیر سے واپس آئے تو دوستوں نے پوچھ لیا، حضرت آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو حضرت نے جواب دیا، بھائیو، جب میں میت کو دفنا کر واپس لوٹ رہا تھا تو ایک قبر نے میرے پاؤں پکڑ لی، مجھے آواز دے کر کہا، اے عمر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں نے تیرے دوستوں کے ساتھ، محبوبوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا، قبر، پھر بتا تو نے میرے دوستوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، میرے یاروں کے ساتھ، میرے محبوبوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ تو اس قبر نے زبان حال سے جواب دیا، اے عمر، میں نے تیرے مرے ہوئے دوستوں کے کفن پھاڑ دیے ہیں، ان کا گوشت ہڈیوں سے الگ کر دیا، میں نے ان کی ہتھیلیوں کو ہاتھوں سے جدا کر دیا، ان کے جسم کے ہر ایک حصے کو الگ الگ کر کے کیڑوں اور مکوڑوں کی غذا بنا دی۔ یہ کہہ کر خون کے آنسو بہا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے، لوگو، دنیا کی زندگی بڑی ہی مختصر سی زندگی ہے، یہاں کی عزت ایک دھوکہ ہے، یہ جتنی تیزی سے آتی ہے اس سے زیادہ تیزی سے واپس چلی جاتی ہے۔ صاحب، قبر کے اوپر پڑے ہوئے ڈھیر کو آپ صرف مٹی کا ڈھیر نہ سمجھیں، کیونکہ اس کے اندر حسرتوں کا، افسوس کا، شرمندگی کا انبار ہوتا ہے۔ یہ وہ عدالت ہوتی ہے جہاں پوری زندگی کا حساب و کتاب صرف چند سوالوں میں کر کے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ فیصلے کے بعد پھر قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ یا پھر جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب آدمی کی قبر کی پہلی رات ہوتی ہے تو قبر اسے پکار پکار کے کہتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تمہیں دنیا میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا؟ آج تیرا وہ گھر کہاں ہے جسے تو نے بہت اونچا کر کے بنایا تھا؟ آج تیرا وہ مال کہاں ہے جس کو کمانے کے لیے تو نے لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا تھا؟ تو نے دنیا میں اپنے لیے بہت سے آسائش و آرام کے سامان مہیا کیے تھے، آج تیرے وہ سامان کہاں ہیں؟ اے بندے، آج تو اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد کر میرے پاس کیوں آیا ہے؟ جوانوں، اس سے پہلے کہ چکی چل بھی نہ جائے، اللہ کی رحمت کے سوا، حضور کے دامن کے سوا اور کوئی جاہ پناہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ آج لوگ کہتے ہیں، جی اس کے مرنے کے بعد پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، اس کے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ پھر کچھ عرصہ بعد ہر آنکھ نے دیکھا کہ مرنے والے کے بغیر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ کہتے تھے اس کے مرنے کے بعد ہماری زندگی اجیرن بن جائے گی، اس کے جانے کے بعد ہماری زندگی تاریک ہو جائے گی۔ پھر ہماری ہی آنکھوں نے دیکھا کہ اسی گھر رات کو چراغا ہو رہا تھا، لگتا تھا یہاں کوئی مرا ہی نہیں، مرنے والے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جوانوں، جس وجود کو مٹی نے کھا جانا ہے، پھر آخرت کو بھلا کر ایسے وجود کو سجانے کا کیا فائدہ؟ جس حسن کو بڑھاپے نے کھا جانا ہے، ایسے حسن کے پیچھے بھاگ کر قیمتی جوانی لٹانے کا کیا فائدہ؟ جوانوں، اگر تم اس تباہی کی غار سے نکلنا چاہتے ہو تو خدا کے لیے اللہ سے صلح کر لو۔ اگر تم اس تباہی کی غار سے نکلنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لو۔ میں اس کریم رب کی ذات پہ صدقے نہ جاؤں، واری نہ جاؤں، جو کہتا ہے، اے بندے، پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے
تو اپنے گناہوں کو 7 آسمان تک پہنچا کے صرف ایک مرتبہ کہہ دے مولا تیرے بندے سے غلطی ہو گئی ہے، اگر تو بھی معاف نہیں کرے گا تو اور کون ہے جو تیرے بندے کو معاف کرے گا؟ میرا اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی، میں تجھے معاف کر دوں گا۔